جو گزشتہ شب برات میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج کی شب برات میں وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اس دنیا میں نہیں ہے، رخصت ہو چکے ہیں، انتقال فرما چکے ہیں۔ لیکن ہمیں اپنی خوش نصیبی پر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں شب برات جیسی مبارک رات آج ہمیں عطا فرمائی، اور اس مبارک رات کے کیا کہنے، یہ ایسی مبارک رات ہے، بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، بہت زیادہ فضیلت کی حامل ہے، بہت زیادہ رحمت اور برکتوں والی یہ رات ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ اس رات کی رحمتیں، اس رات کی برکتیں، اس رات کی فضیلتیں ہر کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے، توفیق دے، اور جسے وہ چن لے، پسند کر لے، اسے ہی اس رات کی ساری دولتوں سے وہ مالا مال فرما۔ ورنہ کہ آپ غور کریں، ابھی مسجد میں الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ نماز عشاء میں کتنی تعداد میں لوگ تھے۔ نیچے کی مسجد الحمدللہ پوری بھر چکی تھی، اوپر بھی کثیر تعداد میں لوگ تھے، جگہ کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن جیسے عشاء کی نماز ہو گئی، اللہ نے جسے پسند کر لیا، جسے ہدایت دی، اللہ نے جسے ہدایت دی، جسے پسند کر لیا، اتنے لوگ مسجد میں رکے رہ گئے اور باقی سب نکل گئے۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور اس خوش نصیبی پر جتنا ناز کرے اتنا کرے۔ بے شک بے شک۔ بہرحال زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا ہے، مختصر چند باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے کوشش گزار کرنا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی بات کو اختتام تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ وہ مبارک رات ہے کہ جس میں ہر حکمت والا کام بانٹ کیا جاتا ہے۔ ابھی ہم نے مغرب کے بعد نمازیں پڑھی الحمدللہ 6 رکعت، درازی عمر کی نیت سے، خوشحالی رزق میں برکت کی نیت سے، دفع بلا کی نیت سے، کہ یہ وہ مبارک رات ہے کہ ہم اس سے مانگنے کے بجائے، اگر ہم کسی تکلیف میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، تو اپنی پریشانی، اپنی تکلیف کسی کے سامنے پیش کرنے کے بجائے، اگر ہم ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں کا رونا اگر اللہ کی بارگاہ میں روئیں گے انشاءاللہ، تو ہمارے سارے اسباب اللہ وہیں سے پیدا ہوگا۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کسی دوسرے کے پاس جا کے ہم رونا شروع کر دیتے ہیں۔ جس کی بارگاہ میں جا کے رونا ہے ہم وہاں نہیں روتے، جس کی بارگاہ میں جا کر مانگنا ہے، جس کی بارگاہ میں جا کر سوال کرنا ہے، جو تمہارے سارے سوال، ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں، ساری بلائیں جو دور کرنے والا ہے، ہم اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم دنیا والوں کے پاس جا کر سوچتے ہیں کہ ہمارا کام ان کے پاس بن جائے گا، لیکن مسلمانوں یہ سوچ ہماری غلط ہے۔ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ اگر کسی کے پاس آپ کو ایسا لگتا ہے کہ فلاں شخص کے پاس میں جاؤں گا، پریشانی پیش کروں گا، وہ مجھے 1000 روپے نکال کر دے دے گا، یہ ہماری سوچ ہے، ہمارا خیال ہے۔ اس کے دل میں آئے گا دے گا، نہیں آئے گا نہیں دے گا، لیکن اس کے بعد جا کر پریشانی کا رونا رونے کے بجائے، اس سے مانگنے کے بجائے، اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، مسجد کے اندر داخل ہو جائے، خوشی اور خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل اللہ کی بارگاہ میں پڑھ لے، اور جتنی پریشانیاں یا جو معاملات ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں رکھ دے، تو تم نے جس پر بھروسہ کیا تھا وہ تمہیں دے یا نہ دے، اللہ کی بارگاہ میں سے جب تم بھروسہ قائم کر لو گے، تمہارا بھروسہ پختہ اللہ کی بارگاہ سے ہو جائے گا، تو میرا ایمان کہتا ہے کہ دنیا کا انسان تمہیں دے گا یا نہیں دے گا اس کی کوئی
بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ سے جب تم سوال کرو گے، مانگو گے، تو میرا ایمان ہے پروردگار عالم تمہیں بے حساب عطا فرمائے۔ تو ہمیں یہ ذہن بنانا ہوگا، ہمیں ایسی سوچ رکھنی ہوگی، ہمیں اپنے خیالات اس طریقے سے رکھنے ہوں گے۔ تو پہلے کہ یہ بڑی ہی مبارک اور متبرک رات ہے، لیکن اس میں کچھ ایسے کم نصیب ہے، ایسے کچھ بد نصیب انسان ہے کہ یہ ایسی مبارک رات ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ اس مبارک رات میں 300 رحمت کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے اتنے سارے دروازے کھول دیتا ہے تو اللہ کی ایسی رحمت سے کچھ بد نصیب انسان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں یہ رات ملتی تو ہے لیکن وہ رحمت اللہ کی ان پر نہیں برستی۔ مسلمانوں ایسے بھی کچھ بد نصیب انسان، اور وہ کون ہے؟ ایک مشرک، دوسرا جادوگر جو جادو کرتا ہے، ایک زانی جو زنا کرتا ہے، ایک شرابی، ایک ماں باپ کا نافرمان، ایک سود خور۔ یہ ایسے بد نصیب انسان ہے کہ یہ مبارک رات ملنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش، ان کی مغفرت نہیں فرماتا۔ کب تک؟ جب تک کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ ان گناہوں سے نہ کر لے۔ اللہ کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ ان گناہوں سے جب تک نہ کر لے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت اور ان کی بخشش نہیں فرماتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم آپ دیکھتے ہیں کہ غیروں کی بات تو چھوڑو، ہمارے معاشرے میں یہ ساری برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ لوگ شراب پینے کو اپنا شوق سمجھ رہے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم شراب اگر پیتے ہیں تو بہت بڑا کام کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو مسلمانوں، شراب کتنی گندی چیز ہے، شراب کتنی خراب چیز ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اتنی ناپسندیدہ چیز ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی شرابی ہے تو اسے اپنی لڑکی نہ دو، یعنی اس کے ساتھ رشتہ نہ کرو۔ اور اگر شرابی بیمار پڑ جائے، حالانکہ آپ یہ جانتے ہیں کوئی بیمار اگر پڑ جائے تو اس کی عیادت کرنا سنت ہے، کوئی بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرنا سنت ہے، ثواب کا کام ہے۔ لیکن شرابی کے متعلق یہ روایتوں میں آتا ہے کہ اسے اپنی لڑکی بھی نہ دو، اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت بھی نہ کرو۔ کتنی ناپسندیدہ چیز ہے، کتنی خراب چیز ہے شراب، اس سے اندازہ لگاؤ مسلمانوں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بیماری پھیلتی جا رہی ہے۔ آج ہمارے محلے کا اگر ہم جائزہ لیں تو کئی ایسے لوگ ہمیں ملیں گے جو شراب پیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے یہ ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسی مبارک رات ہے جس میں اللہ کی رحمت بے انتہا برستی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر بوندا باندی ہوتی ہے، بارش بوندا باندی جو ہوتی ہے وہ ہر جگہ نہیں ہوتی۔ جو صرف بوندا باندی اگر ہوتی ہے تو پرانے جاننے میں اگر ہو رہی ہے تو نئے جاننے میں نہیں ہوتی، یا اگر اپنے اس محلے میں ہو رہی ہے تو دوسرے محلے میں نہیں ہوتی۔ لیکن جو موسلا دھار بارش ہوتی ہے، ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہ رہا ہوں اس رات کی اہمیت کو۔ جو بوندا باندی جو ہوتی ہے وہ ہر جگہ نہیں ہوتی، اس سے ہر چیز سیراب نہیں ہوتی، اس سے پانی جل تھل جمع نہیں ہوتا، کہیں ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی۔ لیکن جو موسلا دھار بارش ہوا کرتی ہے، جو کنٹینیو بارش برستی ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 دن 2 دن 3 دن، جو کنٹینیو بارش موسلا دھار برستی ہے تو اس سے پانی جل تھل ہو جاتا ہے، ندی نالے سیراب ہو جاتے ہیں، گلیوں میں پانی جم جاتا ہے، اور پھر اس پانی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر سبزہ ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے موسلا دھار
کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح اپنے بندوں پر اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اب وہ بد نصیب ہوتا ہے جو اس مبارک رات کو ملنے کے بعد ہی اللہ کی ایسی موسلادھار بارش میں اپنے آپ کو فیضیاب نہ کر سکے، اس کی رحمت کو نہ لوٹ سکے۔ بہرحال تو شرابی کے مطابق اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس روایت سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے اندازہ لگائیں اور سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارے محلے میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے عزیز و اقارب میں اگر کوئی انسان شراب کا عادی ہے، شراب پیتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اسے ہر طریقے سے روکنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرابی کے متعلق فرماتے ہیں، بلکہ شراب کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر کسی کنویں کے اندر، کسی باوڑی، کسی کنویں کے اندر ایک قطرہ، پوری شراب کی بوتل نہیں، پورا شراب کی کین نہیں، شراب کا گھڑا مٹکا نہیں، بلکہ صرف ایک بوند اگر کسی کنویں میں شراب کی پڑ جائے اور پھر وہ کنواں خشک ہو جائے، سوکھ جائے اور وہاں پر مینار بنا دیا جائے، کیا بنا دیا جائے؟ مینار بنا دیا جائے، اور مجھ سے کہا جائے کہ اس پر اذان دو، تو میں اس بات کو پسند نہیں کروں گا کہ وہاں پر اذان دی جائے۔ مسلمانوں اندازہ لگاؤ، غور کرو، سوچو کہ شراب کیسی چیز ہے۔ صرف ایک بوند کے مطابق مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کنویں میں اگر ایک بوند، ایک قطرہ اگر شراب کا مل جائے، گر جائے اور وہاں پر مینار بنا دیا جائے اور اذان کہنے کے لیے کہا جائے، تو میں اس بات کو پسند نہیں کروں گا کہ وہاں اذان دی جائے۔ پھر مزید آگے ارشاد فرماتے ہیں، اور اگر شراب کا ایک قطرہ، اب کنویں کی بات آپ نے سماعت کر لی، شراب کا ایک قطرہ اگر کسی دریا میں مل جائے، چلا جائے، اور وہ دریا خشک ہو جائے، سوکھ جائے، اور سوکھنے کے بعد وہاں پر گھاس اگ آئے، کیا آ جائے؟ گھاس اگ آئے، اور کوئی کہے کہ اس گھاس پر میرے جانور چرائے جائے، تو میں اس بات کو پسند نہیں کروں گا کہ وہ گھاس میرا کوئی جانور بھی کھائے۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، شراب کیسی چیز ہے اور آج ہمارے معاشرے میں عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم اس کے متعلق کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں اگر کوئی پیتا ہے تو اسے روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ساری برائی کی جڑ شراب ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی شراب پینے والا مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہوا آپ کو نہیں دکھے گا، بلکہ وہ شراب کے نشے میں اتنا مدہوش ہوتا ہے کہ اسے نہ مسجد سمجھ میں آتی ہے، نہ گھر سمجھ میں آتا ہے، نہ اچھائی سمجھ میں آتی ہے، نہ برائی سمجھ میں آتی ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ شراب ساری خباثتوں کی، ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو اس برائی سے ہمیں بچانا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایسی برائی ہے کہ اگر کوئی شراب کا عادی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج شب برات کے موقع پر بھی اس کی بخشش نہیں فرماتا، اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ دوسری چیز بیان کی گئی کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، کسی کے بارے میں اگر اس سے ناراض ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں اپنے والدین کو ناراض رکھیں گے اور باہر اپنے دوست ہو یا رشتے دار ہوں، ان کے گھر کے لوگوں کو چاہے کتنا خوش کر لیں، انہیں چاہے کتنی دولت دے دے، کتنے سامان مہیا کرا دے، کتنے کپڑے دلا دیں، ان کا گھر سارا کا سارا سامان سے بھر دیں، لیکن ہمارے گھر کے اندر اگر ہمارے والدین ہم سے ناراض ہے تو یہ ساری نیکیاں ہمارے کوئی کام نہیں آ سکتی، کیونکہ جس کے والدین جس سے راضی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوا کرتا ہے۔ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور ہم اس رضا پر دوسری جگہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں۔ ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ چکے، انہیں ہر چیز کی ضرورت ہے،
انہیں دوائیوں کی ضرورت ہے، انہیں بیماری میں تیمارداری کی ضرورت ہے، انہیں خدمت کی ضرورت ہے، ان کے کھانے پینے کے انتظام کی ضرورت ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ گھر میں ماں باپ پر کوئی توجہ نہیں دیتے اور گھر پتہ چلتا ہے کہ فلاں پڑوس میں یا بازو میں یا فلاں کے پاس کوئی بہت پریشان حال ہے، تنگ دست ہے، ہم اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں، وہاں پہ اپنا سارا روپیہ بھی دیتے ہیں، ساری چیزیں دلا کر دیتے ہیں. لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ہمارے والدین ہم سے ناراض ہیں، ہم ان کی خدمت نہیں کرتے. تو یاد رکھو مسلمانوں، جب تک ہمارے والدین ہم سے ناراض رہیں گے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا بہت بڑا مقام عطا فرمایا اور یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کے والدین اگر ہے تو وہی جانتا ہے کہ یہ کیسی نعمت ہے. اور کیسی نعمت ہے اس بات کو اگر سمجھنا ہے تو ایک مختصر بات سے سمجھنے کی کوشش کرو. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے تھے ہم کلام ہونے کے لیے تو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے جلالی تھے، بڑا جلال تھا آپ کو. تو جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے تھے ہم کلام ہونے کے لیے تو ان کی والدہ، ان کی ماں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیا کرتی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، مولا میرا موسیٰ تیری بارگاہ میں آ رہا ہے تجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے. مولا وہ بہت جلالی ہے، وہ بہت جلال رکھتا ہے، مولا تو میرے موسیٰ کی لاج رکھ. اللہ کے جلیل قدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا کیا کرتی تھی. جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، مسلمانوں اگر ہماری والدہ آج حیات ہے، ہماری ماں اگر زندہ ہے تو آج قدر کر لو، آج ان کی خدمت کر لو، آج انہیں راضی کر لو. کیونکہ جب انتقال ہو جاتا ہے نا پھر ان کی قبر پر جا کر کتنے بھی معافی مانگو گے، کتنے بھی گڑگڑاؤ گے تو اس وقت کوئی کام نہیں کرنے والا. جب تک حیات ہے اللہ نے دولت ہمیں دی ہے اس کی قدر کر لو، دنیا بھی حاصل کر لو، ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے آخرت میں اپنی سنوار لو. تو جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام معمول کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہونے کے لیے جب نکلے تو آواز آئی، اے موسیٰ. اپنے پیغمبر کو ایک آواز سنائی دی کہ اے موسیٰ اب تم میری بارگاہ میں آ رہے ہو، آؤ لیکن ذرا سنبھل کر آنا، لیکن ذرا سنبھل کر آنا. کیونکہ موسیٰ تم جب بھی میری بارگاہ میں آتے تھے تمہاری والدہ تمہارے لیے دعائیں کیا کرتی تھی، تمہارے پیچھے دو ہاتھ اٹھا کرتے تھے جو تمہارے لیے دعا کرتے تھے. موسیٰ اب وہ دو ہاتھ جو تمہارے پیچھے اٹھا کرتے تھے تمہاری والدہ تمہارے لیے جو دعا کیا کرتی تھی، اے موسیٰ سنبھل کر آنا، تمہارے پیچھے جو دو ہاتھ اٹھا کرتے تھے اب وہ نہیں رہے. تو ایک پیغمبر کے لیے ان کی والدہ کی دعا اتنی اہمیت کی حامل ہے تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا مسلمان؟ آج ہمارے بھی والدین اگر حیات ہیں وہ بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں تو نہ جانے ہماری کون سی مصیبت کر جاتی ہے، نہ جانے کون سے حادثات سے اللہ ہماری حفاظت فرما لیتا ہے، نہ جانے ہمارے کون سے بگڑے کام بن جاتے ہیں، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. اس لیے مسلمانوں قدر کر لو، جب حیات ہے قدر کر لو، انہیں راضی کر لو، رب راضی ہو جائے. تو اس لیے آج کی جو مبارک رات ہے، آج کی مبارک رات میں بھی ایسے شخص کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی جس سے اس کے والدین یعنی اس کے ماں باپ ناراض ہوں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ہمارے والدین کو راضی رکھنے کی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ اور ایک بات یاد رکھو مسلمان، جو اگر اپنے والدین کو ناراض رکھتا ہے یا ان سے بڑھ کر کسی اور کو ترجیح دیتا ہے، والدین اگر حیات ہے اور ان سے بڑھ کر کسی اور کو اگر ترجیح دیتا ہے تو یہ سمجھ لو ہو سکتا ہے آخر وقت میں، یعنی جب اس کا انتقال کا وقت آئے، اس کی موت آ جائے، تو ہو سکتا ہے اسے کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہ ہو۔ اور ایسے کئی واقعات تاریخ میں بھرے پڑے، ایسی کئی روایتیں، اور ایک صحابی کا ہی واقعہ ہے، بالکل اختصار مختصر انداز میں، صرف ہمیں ماں باپ کی اہمیت سمجھنے کے لیے، ان کا مقام سمجھنے کے لیے یہ پیش کر رہا ہوں۔ بالکل شہر میں ایک صحابی تھے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ والدہ کی وہ خدمت وغیرہ سب کیا کرتے تھے، ان کی ضرورت پوری کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، سب کرتے تھے، لیکن جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کو کلمے کی تلقین کی گئی، کلمہ پڑھانے کی کوشش کی، کلمہ پڑھانے کی کوشش کی گئی، لیکن ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ تم جاؤ اور اگر ان کی والدہ حیات ہے، زندہ ہے، تو ان سے کہو کہ اگر وہ آ سکتی ہیں تو ٹھیک ہے آئے، اگر وہ نہیں آ سکتی تو انشاءاللہ ہم خود ان کے پاس جائیں گے۔ یہ اخلاص ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، کہ پیارے آقا خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ان کی والدہ آ سکتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم خود ان کے پاس چلے جائیں گے۔ جب صحابہ کرام پہنچے ان کی والدہ کے پاس، ان سے کہا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کو یاد کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر آ سکتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ تو ان صحابی کی والدہ نے کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر رہے ہیں، اس لیے مجھے گوارا نہیں ہے کہ میں ان کو خود بلاؤں، بلکہ میں خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ چنانچہ وہ ضعیف خاتون سہارا لیتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس ضعیف خاتون سے کہ فلاں شخص کیا تمہارا بیٹا ہے، تمہاری اولاد ہے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ اسے کلمہ پڑھانے کی تلقین کی جا رہی ہے، کلمہ پڑھایا جا رہا ہے، لیکن ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، آخر کیا معاملہ ہے تمہارے ساتھ، ان کا کیا معاملہ؟ تو ضعیف خاتون کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میری خدمت کی کیا کرتا تھا، عبادت گزار تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، تسبیح، اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کیا کرتے تھے، بہت زیادہ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، یہ سارے اعمال تھے ان کے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل ان کا ایسا تھا۔ مسلمانوں آج ہم تھوڑی بہت نماز پڑھ لیتے، سمجھتے ہم سے بڑا متقی اور پرہیزگار کوئی، ہم تھوڑے سے روزے رکھ لیتے، ہم سمجھتے ہم سے بڑا روزے دار کوئی، ہم تھوڑی سی قرآن کی تلاوت کرتے، ہم سمجھتے ہمارے اتنا قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں۔ لیکن وہ ضعیف خاتون کہتی ہیں کہ یہ جو میرے فرزند ہیں، یہ نماز و عبادت کی بہت کثرت کرتے تھے، کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، توبہ و استغفار کرتے تھے، نیک اعمال کرتے تھے، سب کرتے تھے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ایک عمل تھا جس سے میں ناراض ہوں۔ وہ عمل کیا تھا؟ وہ ضعیف خاتون کہتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مجھ سے زیادہ ترجیح دیتے تھے، اپنی بیوی کو اپنی ماں سے زیادہ ترجیح دیتے تھے، اس وجہ سے میں ان سے ناراض ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فوراً لکڑیاں جمع کی جائیں۔ کیا کیا جائے؟ لکڑیاں جمع۔ تو وہ ضعیف خاتون کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکڑیاں کیوں جمع کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ فرمایا
کہ تمہاری ناراضگی کی وجہ سے، تمہاری ناراضگی کی وجہ سے لکڑیاں میں اس لیے جمع کرنے کا حکم دے رہا ہوں تاکہ ان کو یعنی تمہارے فرزند کو یہ لکڑیاں جلا کر دنیا کی آگ میں ہی جلا دو، کیونکہ قیامت جہنم کی جو آگ ہے وہ کوئی برداشت کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا۔ جہنم کی جو آگ کا معاملہ ہے اسے کوئی برداشت کر ہی نہیں سکتا، تو جہنم کی آگ میں جلنے کے بجائے بہتر ہے کہ وہ دنیا کی آگ میں جلے۔ اس لیے میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دے رہا ہوں۔ تو ضعیف خاتون جو اب تک ناراض تھی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی اولاد کو، میں اپنے بچے کو اس دنیا کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ مسلمانوں یہ ماں ہوتی ہے، یہ ماں ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی کچھ بھی کر لے، لیکن جب اولاد کی باری آتی ہے تو پھر اس کی ممتا جاگ جاتی ہے، وہ اپنی اولاد کو کسی تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ اور ایک اولاد ہے کہ ماں چاہے کتنی بھی تکلیف میں ہو، اولاد اسے دیکھ تو لیتی ہے لیکن اس کا کرتی کچھ نہیں۔ یہ فرق اولاد اور ماں میں ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں ماں کی قدر کر لو۔ تو بہرکیف جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتا دی کہ یہ آگ اس لیے جلائی جائے گی، لکڑی اس لیے جمع کی جائے گی، کس آگ میں اسے ڈال دیا جائے گا، تو وہ ضعیف خاتون کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی اولاد کے ساتھ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ تو پھر کہا کہ تم اس سے راضی ہو جاؤ، تم اس سے راضی ہو جاؤ۔ وہ ضعیف خاتون کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے سامنے اعتراض کرتی ہوں کہ میں اپنے اولاد سے راضی ہوں۔ اب جیسے ہی ادھر والدہ راضی ہو گئی، اب تک ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، سارے لوگ کلمے کی تلقین کر رہے ہیں لیکن کلمہ زبان سے جاری نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی ماں نے اس اولاد کو معاف کر دیا، جیسے ہی کہا کہ میں اس سے راضی ہو گئی، تو پھر فرمایا کہ جاؤ اور ان کے پاس جا کر کلمے کی تلقین کرو۔ جیسے ہی ان کے پاس پہنچے، کلمے کی تلقین کی تو ان کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا، اور پھر کلمہ جاری ہونے کے بعد کلمے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض فرمایا۔ تو مسلمانوں جب ماں ناراض ہوتی ہے تو دنیا اور آخرت تباہ برباد ہو جاتی ہے، مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ کتنی عبادت انہوں نے کی تھی، کتنی تلاوتیں کی تھی، کتنے روزے رکھے تھے، لیکن ماں کی ناراضگی کی وجہ سے کلمہ ان کی زبان سے جاری نہیں ہوا، اور جیسی ماں نے معاف کر دیا زبان سے کلمہ جاری ہو گیا۔ اس لیے مسلمانوں ماں کی قدر کرو، اور صرف ماں کی نہیں باپ کی بھی قدر کرو۔ باپ بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ تمہیں پالتا ہے، تمہاری ہر خواہش کو پورا کرتا ہے، تمہاری ہر چیز کو پورا کرتا ہے، اپنی راتوں کی نیند قربان کر دیتا ہے، دن کا سکون قربان کر دیتا ہے، لیکن اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں ساری محنت 2 گھنٹے کے بجائے 4 گھنٹے کر لوں، لیکن اپنی اولاد کو راحت پہنچاؤں۔ اس کی خواہش جو ہے اس چیز کو پورا کر لو، لیکن اولاد بڑی ہونے کے بعد اس کی نافرمانی کرتی ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ میرے اسی باپ نے ساری تکلیفیں جھیل کر 2 گھنٹے کے بجائے 4 گھنٹے کام کر کر مجھے پالا ہے، مجھے پوسا ہے، میری ہر خواہش کو پورا کیا ہے، لیکن جیسے ہی اولاد جوان ہو جاتی ہے پھر اس پر جوانی کا بہت سوار ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتی، اس کی نظر میں دوسروں کی قدر ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے پھر والدین اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور جب والدین ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں اس رات کو غنیمت جانو۔ اگر ہمارے والدین ہم سے ناراض ہیں، ہم نے اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچائی ہے، کوئی ان کے ساتھ زبان درازی کی ہے، ان کی شان میں اگر کوئی گستاخی کی ہے، تو اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے۔ ابھی یہاں سے جانے کے بعد فوراً اپنے والدین کے پاس حاضر ہو جاؤ، اپنی غلطیوں کی ان سے معافی چاہ لو، انہیں راضی کر لو، کیونکہ آج کی رات گزرنے سے پہلے اگر تم نے
انہیں راضی کر لیا، وہ تم سے خوش ہو گئے، تو پھر یقیناً اس رات کی برکت سے اللہ تمہاری بخشش اور مغفرت فرما دے۔ اس لیے مسلمانوں، ان کی قدر کرو، یہ بہت انمول نعمت ہے، یہ ایسی نعمت ہے جس کا کوئی مول ہی نہیں لگا سکتا۔ دنیا میں ہر چیز مل سکتی ہے لیکن ماں باپ نہیں مل سکتے، اس لیے ہمیشہ انہیں راضی رکھنے کی کوشش کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوان گفتگو کافی طویل ہوتی جا رہی ہے، اور ہمیں اس مبارک رات میں نمازیں بھی پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں کی معافی بھی چاہنا ہے، توبہ و استغفار کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، اور ہمیں اللہ نے یہ مبارک رات عطا فرمایا ہے تو ہمیں اس رات کی قدر بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ اس رات کو ہمیں یوں ہی نہیں گزارنا ہے۔ اگر اس رات کو ہم یوں ہی گزارنے کے چکر میں پڑ جائیں گے، یعنی مسجد سے نکلنے کے بعد اگر ہم باہر کسی چبوترے پر بیٹھ جائیں گے، کسی گلی میں کھڑے ہو جائیں گے، یا کسی کے گھر کے سامنے جو چبوترا ہے وہاں پر بیٹھ کر بات چیت میں باتیں کرتے کرتے 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے گزار دیں گے تو اس سے کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ اس سے بہتر ایک عمل ہے، اس سے بہتر ایک عمل ہے کہ اگر ہم وہ عمل کریں تو گھر پہ جا کے اگر ہم سو بھی گئے، یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد اگر ہم گھر پر جا کر سو بھی گئے، کچھ بھی نہیں پڑھے، سیدھا گھر پہ گئے، جا کے سو گئے، اور فجر کی نماز میں تکبیر ہونے سے پہلے ہم آ کر مسجد میں نماز میں شامل ہو گئے، یعنی تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم نے فجر کی نماز ادا کر لی، اور عشاء کی نماز ہم نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کر لی، تو ساری رات اگر ہم گھر میں سوتے بھی رہے تو اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے اپنے بندوں کو کہ بندے نے خالی عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اور جا کر سو گیا، کچھ نہیں پڑھا، کچھ نہیں لکھا، جا کر سو گیا، فجر کی نماز میں تکبیر اولیٰ میں حاضر ہو گیا، تو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ اپنے بندوں پر اتنا رحم اور کرم فرمانے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ساری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ عمل باہر چبوتروں پر بیٹھنے سے، گپ شپ کرنے سے، فضولیات کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ گھر پر جا کر ہم سو جائیں، اور اگر گزارنا ہے اس رات کو تو پھر مسجد میں بیٹھیں، اللہ کی عبادت کریں، نوافل جو ہم پڑھتے ہیں اس رات میں 4 رکعت والی، 2 رکعت والی، اتنے سورے وغیرہ وغیرہ، تو اس سے بہتر علماء کرام نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ یہ نوافل ادا کرنے سے بہتر ہے جو نمازیں جو ہم پر فرض تھی، جو نمازیں ہم سے چھوٹ گئی، قضا ہو گئی، جسے ہم نہیں پڑھ سکے، تو یہ نوافل پڑھنے سے بہتر ہے کہ ہم ان نمازوں کی قضا اس رات میں ادا کرتے رہیں۔ کیوں کہ نفل ہے، کرے تو ثواب ہے، نہیں کرے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، کرے تو ثواب ہے، لیکن فرض جو چیز ہے، جو نماز ہم پر فرض ہے، وہ باقی رہ گئی اور اسے ہم نے اگر ادا نہیں کیے تو ہمیں اس نماز کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ نفل ہم نہیں پڑھیں گے، اس کا کوئی حساب دینا نہیں پڑے گا، وہ تو ہمارا بیلنس رہے گا، مطلب ایکسٹرا میں فائدے کی چیز رہے گی، لیکن فرض نمازیں جو ہماری قضا ہو گئی، ان فرض نمازوں کو چھوڑ کر ہم اگر صرف نفل کرتے رہیں گے تو اس سے بہتر علماء کرام نے فرمایا کہ ہماری جو نماز فرض ہم پر تھی وہ قضا ہو گئی، تو کم سے کم اس مبارک رات میں ان نمازوں کی قضا ادا کریں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیان کی باتوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔